السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ جولائی کا دوسرا ہفتہ ہے، 8 جولائی سے سو آن۔ اس میں ایک ہی ایسٹرولوجیکل چینج ہے، آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہے، لیکن اس کی پازیٹیوٹیز کو سنبھالنا پڑے گا لیوز۔ 11 جولائی آپ کے لیے ایک نیا دن ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے وینس کی ایک نئی روٹیشن شروع ہو جائے گی، وینس آپ کے پہلے ہاؤس میں آ جائے گا۔ وینس آپ کے لیے 3 طرح سے امپورٹنٹ پلانٹ ہے۔ ایک تو اس کے جنرل ایڈوانٹیجز ہیں، وینس از لارڈ آف لو اینڈ کیئر، ایموشنل بوسٹرز، فیلنگز، پیشن، بٹ سب کو یہ محبت اور اظہار محبت، ریلیشن شپ، کمٹمنٹس، لائف پارٹنرشپ کے کچھ فوائد دیتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ کیریئر کا ریپریزنٹیو ہے، آپ کے یہ 10th اینگل کو اون کرتا ہے۔ جب یہ کبھی اچھی فارم میں ہو تو لیوز کے اندر نیا جذبہ کریٹ ہوتا ہے اپنے سورس آف انکم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے، یا اپنے سورس آف انکم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے۔ دوسرا، یہ آپ کے لیے 3rd اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے۔ آپ کی ایسی محبتیں جو فیملی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، آپ کی ایسی ڈیوٹیز جو ابھی آپ کے ذمے بھی نہیں ہوتی، اس کو بھی نبھانے کو دل کرتا ہے۔ سو وینس از پروڈکٹیو آن یور فرسٹ اینگل، بٹ اس کی پروڈکشن 2 طرح کے عنصر پیدا کرے گی۔ پیشن بہت بڑھ جائے گا، جذبات میں تیزی آئے گی، اینڈ اس جذبات میں ڈیمانڈ کا لیول بڑھے گا۔ آپ زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ مجھے فیور کریں، پیار کریں یا میری بات مانیں۔ ایسی سچویشن میں ریلیشن شپ عمومی طور پر وائبریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ریلیشن شپ کی سائنس یہ ہے کہ دینا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، نبھانا پڑتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ آئے گی، اگر آپ زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو پرابلمس پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو اپنی ایموشنل سائیڈ کو ڈسپلن رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ دوسرا، آپ کو میرٹ سے ڈیسیجنز کرنا ہوں گے، اور قدرت نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے کہ جس اینگل پر آپ اپنی جذباتی کیفیت کو بے ہنگم دیکھ سکتے تھے، اسی اینگل پر آپ کے لیے مرکری آلریڈی پچھلے ہفتے سے موجود ہے۔ تو اس بات کے 90% چانسز ہیں کہ وہ جو بے ہنگم جذبات تھے، غیر باؤنڈری لیس جذبات تھے، ان کو مرکری باؤنڈریز میں رکھے گا، میرٹ فل ڈیسیجنز لے گا، ڈیسیجنز افیکٹو ہوں گے، پروفٹیبل ہوں گے ان ایوری سیکٹر۔ چاہے آپ کیریئر سے ریلیٹڈ فیصلے کر رہے ہوں، چاہے آپ لائف پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ فیصلے کر رہے ہوں، چاہے آپ دیگر شعبہ جات زندگی میں اپنے جذباتی معاملات کا اظہار کر رہے ہوں، مرکری اسے میرٹ فل رکھے گا۔ سو دس از اے پازیٹیو موومنٹ اسٹارٹیڈ فرام 11 جولائی سو آن، 25 دن کا ہے یہ۔ دوسرا، آپ کے لیے سورج اس وقت 12th اینگل پر ہے، یہ اس کا آخری ہفتہ ہے۔ یہاں سے سورج کی بھی ایک نئی روٹیشن شروع ہو جائے گی اگلے ہفتے سے وہ پازیٹیو ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے فیصلوں میں ذرا کوشش سے، ہمت سے، ذرا اعتماد سے آگے بڑھیے، نیچرل فلو آپ کا ذرا سلو ہے۔ آپ کے لیے مارس آپ کے 10th اینگل پر ہے۔ دس از این ادر پازیٹیو نیوز بائی یور فزیکل اسٹرینتھ۔ جو وینس کے ایوز آپ کو میں نے پیشن گوئی دی آپ کے کیریئر کی، پازیٹیوٹی کی، وہ جذبات سے تھے کیریئر انہینس کرنے کے، لیکن جو مارس کے ایوز آپ کو آپ کی پیشن گوئی دے رہا ہوں آپ کے کیریئر گروتھ کی، یہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ سے اویلیبل ہوگی، آپ کی پرفارمنسز، آپ کے عملی اقدامات۔ تو 2 طرح کے فیسلٹیز اس وقت کیریئر کو سپورٹ کر رہی ہے۔ لو لائف کو بھی سپورٹ مل رہی ہے، میرٹ فل ڈیسیجنز کو بھی سپورٹ مل رہی ہے۔ سو اس طرح آپ کے لیے 2-3 سیکٹر اس وقت سپورٹیو ہے۔ جوپیٹر آپ کے 11th اینگل پر ہے، یہ آپ کا 5واں سیکٹر ہے جو آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہے۔ دس از یور لکی فیکٹر، دس از یور ٹیم ورک، دس از یور نالج، دس از یور نیو پلانس، اینڈ دس از یور کمیونیکیشن اسکلس۔ تو اب لائن سے میں جو چیزیں اس ہفتے سے آپ کو میسر ہیں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس جذباتی کیفیت، لونگ اینڈ کیئرنگ ود ہائی ایموشنز، مرکری the discipline in your emotions,
آپ کے لیے مارس فزیکل اسٹرینتھ فار دا کیریئر اینڈ فار ریلیشن شپس، جوپیٹر فار لکی سیکٹر اینڈ نالج، اینڈ ایون آپ کی جو جمپنگ اسٹائل سکسیسز ہے یہ بھی جوپیٹر سے آئیں گی. اینڈ دا لاسٹ ون اینڈ دا بگ ون دیٹ از آلسو بگ بلیسنگ بائی دا سولر سسٹم، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے ذمہ لگایا. آپ کے لیے سیٹرن بھی 29 جون سے ریٹروگریڈ ہو چکا ہے. سو آپ کا ڈھیا، آپ کی وہ پرابلمز جو سیٹرن سے پروڈیوس ہو رہی تھی، بونز اینڈ جوائنٹ پینز، اسٹمک ایشوز، یا پھر سائیکلوجیکل، یہ گردن سے اوپر کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سائیکلوجیکل سائڈ بھی آ جاتی، ہیئرز بھی آ جاتی ہے، سونگھنے کا نظام، سننے کا نظام، دیکھنے کا نظام، یہ سب گردن سے اوپر کے نظام، ان میں کوئی بھی ضعف تھا، کوئی ویکنس تھی، تو اگلے 5 مہینوں میں وہ ریپیئر ہو جائے گی، اور ریپیئر ہونا 29 جون سے شروع ہو چکی ہے. اتنی پازیٹیوٹیز کے بعد پروفیشنلی یہ ڈکلیئر کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ لیوز آر ان اے ویری گڈ فارم ایٹ دا مومنٹ. لیکن پھر بھی کچھ لیوز انسانی جبلت میں ہے، وہ کبھی کبھار اپنے غلط فیصلوں سے، اپنی مس ٹیکلنگ سے، سم ٹائم رانگ ایزیومنگ سے کچھ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اینڈ اس سچویشن میں پھر سچویشن ذرا سیویئر ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنی اپنے اویلیبل ریسورسز اور پلانٹری کنڈیشن سے ہی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیٹ مینز کہ آپ ایک اسٹرانگ لیو تھے. ذرا سے حالات سازگار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. لیکن وہ ویک ٹائپ کے لیوز جن کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو، نہ ان کے پاس اب وسائل ہوں، نہ ان کے پاس اب ہمت ہو، نہ ان کے پاس اب جذبات ہوں، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہو، نہ ہی ریسورسز ہوں، ان لیوز کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، انہیں فوراً سورہ شمس پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. ان مائی 25 ایئر کیریئر اس سے بھی زیادہ پلانٹی سیویئر سچویشنز یا ٹربل میکنگ سچویشنز کو میں سورہ شمس سے ہی کور کرتا ہوا آ رہا ہوں. اینڈ اس کے بہت سارے کمنٹس نیچے جو لوگ پڑھتے ہیں سورہ شمس اور وہ اظہار کر دیتے ہیں، اینڈ آپ وہاں سے موٹیویشن لے سکتے ہیں. ایز لیو آپ کے پاس جو سائنٹیفک ریمیڈی ہے وہ ہے روبی اینڈ بلو سفائر. یہ 2 ایسے سٹونز ہیں جو لیو نیچر کو سپورٹ کرتے ہیں اینڈ انہیں اندر سے ریپیئر اینڈ بوسٹ اپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. ان دونوں سٹونز میں سے کسی ایک کو 8 سے 10 کیرٹ اگر آپ نے پہنا، ساتھ میں سورہ شمس آپ نے پڑھی اینڈ کنٹینیو کیا، تو امید یہ ہے کہ ود ان 30 days یو ول بی اوکے ود ہائی مومنٹم آف سکسیسز اینڈ گروتھ، اور پھر وہ چلتی رہے گی آگے لمبے عرصے تک کے لیے. پھر بھی کوئی کمی رہ جائے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، آپ کو لگے کہ چیزیں ابھی بھی سیٹل نہیں ہیں، تو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے. ہمارے پاس اسٹرالوجرز کے پاس جو بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے جب آپ کا رولنگ پلانٹ سورج ایک نئے اینگل کو جوائن کرے گا اور آپ کی نئی روٹیشن شروع ہوگی، آپ کے ٹائم بیہیویئر میں مزید جدت آئے گی، وہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.